بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ محمد یعقوب اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے درود پاک اللہم صلی وسلم علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔ دوستو، جب اللہ نے انسان کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا، متکبر ہو گیا، برتر جانا خود کو اور کم تر جانا انسان کو۔ اللہ نے ملعون قرار دے دیا، لعنتی قرار دے دیا اور اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ شیطان نے اللہ سے اختیارات مانگے کہ اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیری راہ سے دور کروں گا، تو مجھے اختیار دے۔ تو اللہ نے اس کو اختیارات بھی دے دیے۔ شیطان کا سوچنا یہ تھا کہ اب جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے، تو میں وہ مقصد پورا نہیں ہونے دوں گا۔ شیطان نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت دے کہ میں لوگوں کو سامنے سے روک سکوں تیری عبادت کرنے سے، اللہ نے دے دی۔ پیچھے سے وار کرنے کی اجازت مانگی، اللہ نے دے دی۔ دائیں سے وار کرنے کی اجازت مانگی، اللہ نے دے دی۔ بائیں سے وار کرنے کی اجازت مانگی، اللہ نے دے دی۔ اب جب چاروں طرف سے اس نے اجازت لے لی اور اللہ نے دے دی، اب وہ خود بھی اس بات پہ پریشان تھا کہ اب یہ انسان کریں گے کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک کل ہے، خالق کل ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ تو دو سائیڈیں اس نے پھر بھی بندوں کے لیے ایسی رکھیں کہ جو انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایک زمین کی سائیڈ تھی اور ایک آسمان کی سائیڈ تھی، یعنی چاروں طرف آگے پیچھے، یعنی مشرق مغرب شمال جنوب جو تھی وہ شیطان نے اپنے وار کے لیے لے لی، لیکن نیچے اور اوپر کی جو سائیڈ تھی وہ اللہ نے اپنے بندے کو دے دی۔ اب جو نیچے والی سائیڈ ہے، جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو وہ اپنی بندگی کے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور جب اوپر والی سائیڈ کے لیے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے مالک سے مانگنے کے لیے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو کسی نعمت سے روک نہیں سکتی۔ دوستو، یوٹیوب کے جو آڈینس کا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے چینل کا، اس میں ہمیں یوٹیوب گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون لوگ دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق ہمیں 25 سے 44 سال کے جو لوگ ہیں نا، وہ 90% دیکھتے ہیں، یعنی میری عمر سے کم و بیش 5-7 کم اور 5-7 زیادہ، یعنی یوں سمجھیں کہ میرے ایج فیلو جو ہیں وہ مجھے سب سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو میں ان کا شکر گزار ہوں، اور دوسرا انہی لوگوں سے مخاطب اس لیے ہوں، یہ ٹاپک آج کا اتنا اہم ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ہم کبھی دنیا میں مشکل میں آ جائیں، حالات خراب ہو جائیں، بے چارگی ہو، لاچارگی ہو، تو ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو ہم وضو کریں اور 2 نفل اللہ کے سامنے ادا کریں اور پھر ہاتھ اٹھائیں۔ اگر کبھی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے آگے نفل نہیں ادا کر سکتے، تو پھر ہم وہیں ہاتھ اٹھائیں۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو اس کے ساتھ توجہ کریں، اس کے ساتھ لائن ملائیں، خود لائن ملائیں، کسی بندے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ یقین کریں، آپ صرف اللہ کو یہ بتائیں کہ باری اللہ، میں وہ بندہ ہوں، میں وہ گناہ گار ہوں جس کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غاروں میں روتے رہے، سجدوں میں روتے رہے ہیں، راتوں کو کھڑے رہے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے تھے میری وجہ سے۔ تو میں اسی امت سے ہوں، میں گناہ گار ہوں، اور اس وقت میں مشکل میں ہوں، تو مجھے معاف فرما اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر۔ دوستو، یہ وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے، یہ وہ اعتقاد ہے کہ جو آپ کو دنیا جہان میں کامیابیاں دے سکتا ہے۔ یقین جانیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں ہے کون جو آپ کو کچھ دے سکے، اور خاص طور پہ جب آپ مشکل میں ہوں تو پھر زیادہ یقین کے ساتھ مانگیں کہ معجزے کرنا اللہ کی شان ہے۔ آپ یہ فرض کریں نا کہ کوئی انسان لا علاج ہو گیا ہے، تو اس کو اب کون شفا دے سکتا ہے؟ اب ڈاکٹر نے تو کہہ دیا کہ اس کو لے جائیں، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو کوئی آرگن فیل ہو گیا، اب کون دے سکتا ہے اس کو آرگن؟ یقیناً اللہ کی ذات دے سکتی ہے، اور وہ دینے پہ قادر ہے۔ جو پہلی دفعہ تخلیق کرتی ہے وہ دوسری دفعہ بھی دے سکتی ہے۔ اور اسی طرح
مشکلات کا پہاڑ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ وہ بس اللہ کی ذات دور کر سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے اکثر سنا ہوا ہوگا، ہم اس کو اس اسپیچ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے اس سے سبق لیتے ہیں کہ پاکستان کے ایک ڈاکٹر ہیں، غالباً ایان نام ہے ان کا، اور سعودی عرب میں وہ بہترین سرجن ہیں نیورو کے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اب کسی دوسرے ایریے میں اسپیچ کرنے کے لیے جانا تھا، کسی کانفرنس میں جانا تھا، تو میں جہاز میں بیٹھا تو رستے میں جہاز خراب ہو گیا، وہ لینڈ کر گیا۔ اب وہ سنسان علاقہ تھا تو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، اور میں صبح لازمی پہنچنا تھا، تو میں نے ان سے کہا جی کہ آپ فلائٹ اڑائیں اور مجھے پہنچائیں، میرا تو سیمینار ہے، میں ضروری جانا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم یہ مسئلہ ہے اور ہم آپ کی خاطر دوسرے مسافروں کی زندگی خطروں میں نہیں ڈال سکتے، تو لہذا اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ ٹیکسی لے سکتے ہیں یہاں سے، یہ کوئی 7-8 گھنٹے کی مسافت پہ آپ کا شہر ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو مجبوراً انہوں نے ٹیکسی لی اور جاتے بنے۔ رستے میں وہ بتاتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی، طوفان آ گیا اور ہمیں گاڑی روکنی پڑی، تو ہم نے آبادی دیکھی اور آبادی کا ایک دروازہ جس کے سامنے ہم نے گاڑی روکی تو وہاں دستک دی، ایک بڑھیا نکلی، تو میں ان سے کہا جی کہ میں مسافر ہوں اور بارش بڑی تیز ہے، ہم سوچتے ہیں کہ آگے نہیں جا سکتے، تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بارش جب تک ہو رہی ہے پناہ دیں، اور ہم نماز پڑھیں گے، کھانا کھائیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں جگہ دی، ہم بیٹھ گئے، تو انہوں نے ہمیں کھانا پیش کیا، ہم نے نماز ادا کی، تو اس کے بعد وہ جو بڑھیا تھی وہ ایک بچہ تھا اس کے پاس چلی گئی اور اس کو سہلانا شروع کر دیا، وہ بچہ رونے لگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کو ایک بیماری تھی، تو وہ بڑھیا بولی کہ یہ میرا بیٹا پوتا ہے، یتیم ہے، اس کو ایک بیماری ہے، تو میں نے بڑا علاج کروایا اس کا، جہاں تک میں کروا سکتی تھی، جتنے میرے پاس پیسے تھے۔ تو ڈاکٹرز اصل میں یہ بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی بندہ علاج کر سکتا ہے، تو وہاں تک میری رسائی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر اس کے پاس ٹائم نہیں ملتا، اس کی فیسز زیادہ ہیں، تو میں وہاں جا نہیں سکتی۔ تو انہوں نے نام پوچھا تو وہ وہی ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ایان ہی تھے، تو وہ رونے لگے اور وہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے جہاز روک دیے، اللہ نے بارش برسا دی، طوفان لا دیا اور مجھے آپ تک پہنچا دیا۔ اب دوستو، اب اس میں یہ روٹین کا واقعہ ہو سکتا ہے، آپ یہ سمجھ سکتے اب کئی دفعہ مطلب جہاز روزانہ کی جو ہزاروں لاکھیں فلائٹیں اڑتی ہیں، کئی جہاز خراب ہوتے ہیں، وہ لینڈ کر جاتے ہیں کسی جگہ پر، فنی خرابی ہوتی ہے، کبھی موسم کی خرابی ہوتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں سب روڈوں پہ چلتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، گاڑیاں پارک ہو جاتی ہیں، پھر چلنے لگ جاتی ہیں۔ لیکن آپ ذرا تصور کریں نا کہ وہ جو جہاز ان کا خراب ہوا ہے، لینڈ کیا ہے، پھر گاڑی ٹیکسی چلی ہے، تو وہ اسی دروازے پہ آ کے کیسے رک گئی؟ کیسے کوئی اتنا پرفیکٹ سارا پلان کر سکتا ہے، کوئی اتنا اچھا ڈرامہ کر سکتا ہے؟ یہ ڈرامہ نہیں تھا، یہ وہ دعا تھی جس کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے جو رستہ۔ ہمیں اسی یقین کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہیں، اور ہر وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری حاجات کو پورا کر سکے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ والسلام، اللہ حافظ۔